سورہ النساء حوالہ تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 37 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الذین جو لوگ یبخلون بخل کرتے ہیں وَيَأْمُرُونَ اور حکم کرتے ہیں یعنی سکھاتے ہیں الناس لوگوں کو بالبخل بخل وَيَكْتُمُونَ اور چھپاتے ہیں ما جو آتاہم اللہ انہیں دیا اللہ تعالیٰ نے من سے فضل ہی اپنا فضل وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا عذاب ذلت والا جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا کے رکھیں اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ سے کترانے والے بخیل لوگ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے موقع پر مال خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں، مثلا ماں باپ کو دینا، قرابت داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، یتیم، مسکین، پڑوسی، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، پڑوسی، ساتھی، مسافر، غلام اور ماتحت کو ان کی محتاجی کے وقت فی سبیل اللہ نہیں دیتے، اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی بخل اور فی سبیل اللہ خرچ نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، کون سی بیماری بخل کی بیماری سے بڑھ کر ہے؟ اور حدیث میں ہے، لوگو بخیلی سے بچو، اسی نے تم سے اگلوں کو تاخت و تاراج کیا اور اسی کے باعث ان سے قطع رحمی اور فسق و فجور جیسے برے کام نمایاں ہوئے۔ پھر فرمایا، یہ لوگ ان دونوں برائیوں کے ساتھ ہی ساتھ ایک تیسری برائی کے بھی مرتکب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں، انہیں ظاہر نہیں کرتے، نہ ان کے کھانے پینے میں وہ ظاہر ہوتی ہیں، نہ پہننے اوڑھنے میں، نہ دینے لینے میں، جیسے اور جگہ ہے۔ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ خود ہی اپنی اس حالت اور اس خصلت پر گواہ ہے۔ وہ مال کی محبت میں مست ہے۔ پس یہاں بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو یہ چھپاتا رہتا ہے۔ پھر انہیں دھمکایا جاتا ہے کہ کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ کفر کے معنی ہیں پوشیدہ رکھنا اور چھپا لینا۔ پس بخیل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپانے والا، ان پر پردہ ڈالنے والا، بلکہ ان کا انکار کرنے والے قرار دیا ہے، پس وہ نعمتوں کا کافر ہوا۔ حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے پر اپنی نعمت و انعام فرماتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو۔ دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار بنا اور ان کی وجہ سے ہمیں اپنا ثناخواں بنا، ان کا قبول کرنے والا بنا، ان کی نعمتوں کو ہمیں بھرپور عطا فرما۔ بعض سلف کا قول ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے اس بخل کے بارے میں ہے جو وہ اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے چھپانے میں کرتے تھے، اس لیے اس کے آخر میں ہے کہ کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہم نے تیار کر رکھے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کا اطلاق ان پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بظاہر یہاں مال کا بخل بیان ہو رہا ہے، گو علم کا بخل بھی اس میں بطور اولا داخل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين یا رب العالمین.